ہاتھ نجس ہو جاتے ہیں. لیکن یہ بھی میں آپ کو بتاؤں گا کہ بہت سے لوگ 4-5 بندوں کو کہتے ہیں کہ غسل دیں اور وہ بھاگتے ہیں, بیچارہ 1 یا 2 ہی بندہ رہ جاتا ہے, تو وہ کہتے ہیں کہ یہ نجس ہو گیا غسل میں, لہذا اب یہ کفن کون دے گا. ایسی بات نہیں ہے, وہ بات بھی آپ اس سے سوال کر لیجیے گا, اس کا بھی میں جواب دوں گا آپ کو. تو پہلے ہم غسل کی تیاری میں یہ کرتے ہیں, ہمارے ہاں غسل جو ہے اور دوسرے فقہ میں بھی غسل 3 ہوتے ہیں. 3 پہلے آب صدر پتوں کو کہا جاتا ہے. ہمیں کوشش ہوتی ہے کہ بیری کے پتے لیے جائیں, کیونکہ اس میں بھی صابن ہوتا ہے, اس کو ہم رگڑتے ہیں تو صابن جھاگ میں کرتے ہیں. اس کے بعد غسل ہوتا ہے آب کافور, آب یعنی پانی وہ کافور کو پانی میں حل کر لیتے ہیں تو آب کافور بن جاتا ہے. اس کے بعد آب خالص, آب خاص جو عام پانی ہوتا ہے اسی کو ہم آب خالص, آب خاص پانی کہتے ہیں. لہذا 3 غسل ہوتے ہیں. تو اس سے پہلے ہمیں کیا کرنا ہے یہ میں آپ کو ابتدا کر دیتا ہوں کہ یہ دکھاتے ہیں کہ پانی جو ہے وہ ہم جب کافور بناتے ہیں, کافور 7 تولے ہم کافور لیتے ہیں اور اسے گرائنڈ کر لیتے ہیں, پیس لیتے ہیں, پاؤڈر بنا لیتے ہیں. اس میں سے آدھا جو ہے کافور وہ ہم غسل کے لیے استعمال کرتے ہیں اور آدھا جو ہے کافور وہ خانوت کے لیے استعمال کرتے ہیں, جیسا کہ میں نے کفن کے ٹائم پر استعمال کیا. تو ہم پہلے عمل میں یہ ہے کہ بیری کے پتوں میں ٹائم لگتا ہے تو اسے ہم بھگو دیتے ہیں بالٹی میں ڈال دیں. یہ بیری کے پتوں کو ہم نے بھگویا اور اس کے بعد دونوں ہاتھوں سے اسے مسلتے رہتے ہیں. تھوڑا پانی بالٹی, آدھی بالٹی میں رکھیں تاکہ نا وہ ایک مسلنے کے بعد جھاگ آ جائیں گے. اور یہ بھی قدرتی صابن ہے, یہ سب سے بڑا, اس لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ نعمت دی ہے اور ہم اسے استعمال کرتے ہیں. اور غسل میں دوسرے صابن کو استعمال نہیں کیا گیا ہے, اس کو استعمال کیا گیا ہے, تو اس لیے ہم اسے آب صدر کہتے ہیں, جو بھی ہے پتوں کا پانی. اگر بیری کے پتے مہیا نہیں ہیں اور کسی کام پر تو نیم کے پتے آپ استعمال کریں. اگر پھر بھی کچھ نہ ملے تو سادہ پانی بھی جو ہے وہ بھی ہم استعمال کر لیتے ہیں, وہ مجبوری ہوتی ہے. تو یہ آپ نے دیکھ لیا, اس میں جھاگ نکل آئے. تھوڑی سی میں بات میں وضاحت کرنا چاہوں گا کیونکہ یہ آب صدر ہے. آب صدر جو ہے وہ پہلا ہمارا غسل ہے. تو بہت سے مومنین اس طرح کرتے ہیں کہ اس بیری کے پتے کو گرائنڈ کر دیتے ہیں یا بوائل کر دیتے ہیں. تو ہماری فقہ کے اندر نہ اس کو گرائنڈ کیا جاتا ہے نہ ہی اس کو بوائل کیا جاتا ہے, بلکہ یہ جس طرح آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس وقت جو بھائی ہمارے اس طرح ہاتھوں سے رب کر رہے ہیں تو یہ اگر آپ کو نظر آ رہا ہو اندر تو یہ آپ کو جھاگ نظر آ رہے ہیں. تو یہ دیکھیے گا کہ یہ اس طرح آپ کو یہ جھاگ نظر آ رہی ہے, یہ جھاگ بنانی ہے. اگر آپ اس کو گرائنڈ کرتے ہیں یا بوائل کرتے ہیں تو آپ کو وہ جھاگ نہیں ملے گی. تو اس میں ہم نے تھوڑا پانی لیا تھا آدھا بالٹی میں, اور اس کو پھر بعد میں کیونکہ غسل میں کافی پانی لگتا ہے تو لہٰذا ہم اسے پوری بالٹی کو بھر لیتے ہیں. کوشش کرتے ہیں کہ بعد لوگ ٹپ بھی بنا لیتے ہیں تاکہ ہمیں غسل دینے میں آسانی رہے. اور ایک ہم بالٹی میں یا ایک برتن میں بڑے میں کافور جو ہم نے دوستوں میں تقسیم کیا تھا 7 ٹولے, اگر آج کل ٹکیاں ملتی ہیں میڈیکل اسٹوروں سے وہ چھوٹی, تو وہ آپ 14 لے لیں, اندازاً 7 ٹولے ضرور ہونا چاہیے. ان کو بھی پیس کر پاؤڈر بنا لیتے ہیں تو اس کی ایک بالٹی ہم وہ بنا لیتے ہیں. ٹھیک ہے, آب صدر بھی بن گیا ہمارے پاس, آب کافور بھی ہو گیا. اب ہم میت کی طرف آتے ہیں اور ہمیں کینچی کی ضرورت پڑتی ہے. اور وہ جو کپڑے سے دیکھیں, 1 منٹ, یہ میت میں زیادہ تر قمیض پاجامہ پینٹ وغیرہ پہنی ہوتی ہے تو اسے اتارنا جو ہے وہ ذرا مشکل ہوتا ہے. تو لہذا ہم یہ جو کپڑے ہم نے بتایا تھا رومال شرمگاہ پہ ڈالتے ہیں تاکہ
اور ہم لوگ زیادہ تر جب غسل دے رہے ہوتے ہیں لوگوں کو قریب کم رکھتے ہیں تاکہ شرمگاہ کی وہ نہ ہو، جو ہے آپ کا جو یہ ہم میت کو اوریاں نہ کر سکیں۔ تو اب پہلے یہ ہم کوشش کر رہے ہیں، پہلے قمیص کو وہ کرتے ہیں یہاں سے بازو کا کرتے ہیں اور اتنا کاٹتے ہیں کہ یہ گلے تک چلا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ پھر دوسری طرف سے بھی ایسا کرتے ہیں، پھر درمیان سے بنیان یا قمیض جو ہوتی ہے گریبان تک کاٹ دیتے ہیں اور آدھا ادھر ہو جاتا ہے آدھا ادھر۔ اسی طرح اگر شلوار ہے وہ اتر سکتی ہے تو کارمین پینٹ ہے مشکل ہوتی ہے اسے بھی ایسے کاٹتے ہیں، اور اس کو جو ہے آپ اگر دیکھیں جو ادھر کپڑے آ جاتے ہیں تو یہ مائک ذرا اس طرح کر کے نا کروٹ، تو ادھر کے کپڑے جو ہیں وہ نیچے کو کر دیتے ہیں اور پھر ادھر کے کپڑے ادھر سے جب نیچے کر دیتے ہیں ادھر سے کروٹ دے کر ان کپڑوں کو ادھر کر دیتے ہیں، نکال دیتے ہیں۔ ادھر ایک سائڈ تو نکل جاتی ہے آرام سے، ایک سائڈ ادھر سے کھینچنی مشکل ہوتی ہے، لہذا ہم اس کو نیچے کر دیتے ہیں اور وہ بند کرتے ہیں۔ یہ شوگر کو ہم نے ڈال دیا اور اب ہم جو ہے جو مشکل ہوتی ہے نا وہ یہی ہوتی ہے، لوگ جو حقارت محسوس کرتے ہیں طہارت سے، لہذا سب سے پہلا ہمارا یہ کوشش ہوتی ہے کہ ہم سر سے لے کر پانی ڈالتے ہیں اور یا لوٹے سے برتن سے پائپ سے جو ہے شروع سے آخر تک پورے جسم کو اوپر ڈالتے ہیں تاکہ میت بہت سے ذرا اکڑ جاتی ہے سب کو تو وہ نرم ہو جاتی ہے۔ اس کے بعد ہم وہ پانی ڈالنے کے بعد اس پیٹ کو میدے سے لے کر دبا کر ذرا اس کو دبایا جاتا ہے تاکہ کوئی افراد وغیرہ ہو وہ خارج ہو جائے یہیں پر۔ اس کے بعد ہم اس کو غسل کے لیے طہارت پائپ سے یا برتن سے نیچے کی طہارت جو ہے اس کو صاف کرتے ہیں، اور نجاست پیشاب پخانہ کوئی ہو تو وہ پہلے دور ہو جائے، کیونکہ ہم غسل دیتے رہے اور نجاست جو ہے وہ اس کے ساتھ چپکتی رہے تو وہ بہتر نہیں ہے۔ تو لہذا ہم وہ طہارت کو کرنے پیشاب پخانے کی تسلی کرنے کے بعد پھر پورے جسم پر پانی ڈالتے ہیں اور اسے صابن تک لگانے کے پانی کے بعد ہم پھر صابن لگانا شروع کرتے ہیں۔ پہلے سر کو، چہرے کو، بازوؤں کو، سب کو صابن لگا دیتے ہیں ایک دفعہ، پھر اسے کمر دے کر پیٹھ پہ بھی لگاتے ہیں دونوں سائڈوں پہ۔ اور جب یہ بھائی ابھی یہ سوال انہوں نے ایک دم کر دیا ہے کہ بیری کے پتے پانی، وہ یہ ہے کہ ابھی ہم غسل نہیں دے رہے، ہم نجاست دور کر رہے ہیں۔ دیکھیں برا نہ مانیے، آپ کو نہیں، میں تمام جو سامعین دیکھ رہے ہیں یا سنیں گے دیکھیں کہ کچھ باتیں ہم ایسی کر دیتے ہیں جو کہ کہتے ہیں کہ جی یہ نہیں ہونا چاہیے تھا، لیکن حقیقت جو ہے اس کو ہم وہ نہیں کر سکتے کہ بہت سے میتیں جو ہوتی ہیں وہ 5-5 6-6 سال کی بیمار بھی ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، ان پہ کئی لوگ گھر والے غسل دیتے ہیں، کوئی نہیں بھی دیتے، ان کے اوپر میل کافی جمع ہوا ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا، تو اس لیے وہ ہم صابن وابن لگا کر نا اس کے وہ جو میل ہے اور گندگی ہے اس کو دور کرتے ہیں۔ جو میں بار بار کہہ رہا ہوں نا کہ جس سے ہمیں حقارت اور کراہیت محسوس ہو رہی ہے ہوتی ہے، وہی سارا عمل جو ہے نا وہ مشکل ہوتا ہے، جس سے لوگ اس کا گھبراتے ہیں۔ بعض وقت مجھے بھی محسوس ہوتا ہے کہ میں الٹی آنے لگی ہے، ایسا نہیں، اپنے آپ کو قابو رکھنا چاہیے، کوئی کچھ نہیں ہوتا، اللہ کا شکر ہے، مولا کا کرم ہے، سینکڑوں لوگ غسل دے رہے ہیں اور دیتے ہیں۔ کبھی کسی نے کہا کہ میں غسل دینے کے بعد بیمار ہو گیا، ایسی بات نہیں ہے، لیکن آج کل یہ کورونا کا جو چکر ہے اس کے اندر اگر نہیں ہے، میں تو بہت سے لوگوں نے مہم میں بھی ڈالا ہے۔ تو اب یہ ہے کہ جب ہم نے صابن وغیرہ لگا کرنا، پھر پانی سے، خالص پانی سے تمام صابن کو صاف کر دیا، بالکل کمر میں بھی کو کروٹیں دے کر، ایک کروٹ جو ہوتی ہے وہ ایسا ہوتا ہے کہ آپ ایسے کروٹ کیسے دیتے ہیں، ایسے کر کے نا،
ایسے، اور یہاں صابن سے ہاتھ پھیرتے ہیں، صابن بھی لگا لیتے ہیں، پھر اس کے بعد پانی سے ہاتھ پھیرتے ہیں تاکہ ایسا نہیں. اسی طرح دوسری طرف کرتے ہیں. اور زیادہ تر جو شروع میں جو نجاست کو دور کرنے کے لیے ہے وہ ٹھیک ہے، وہ ایک ہی بات. چلو ہاں، دوسری طرف یہ بھائی اس طرف سے آگے دے رہے ہیں، ادھر سے پکڑ لیتے ہیں تو ذرا آسانی ہو جاتی ہے. ایسے ہو جائے تو ادھر سے آپ وہ چلاتے ہیں نا، صابن اور وغیرہ سب کچھ کرنے. آپ اس کو حالت بھی اگر پولوں پہ رہ گئی یہ نجاست وہ بھی نظر آ جاتی ہے، آپ کو آسانی ہو جاتی ہے. تو یہ جو ہے نا ہمارا عمل، پہلا عمل یہ نجاست کو دور کرنے کا ہے. غسل جو ہے وہ اس کے بعد شروع. وہ ایسا ہے کہ اکثر ناک سے خون بہ رہا ہوتا ہے اور زخم ہوتے ہیں، تو ناک سے خون تو وہاں پر ہم روئی رکھ دیتے ہیں، ٹھیک ہے، ناک پر یا کہیں پہ بھی کوئی زخم ہوتا ہے وہاں پہ اسٹیچ مل جاتی ہیں، پھٹیاں ملتی ہیں، وہ تھوڑی سی چپکا دیتے ہیں اتنی جگہ پر، تاکہ ویسے خون کو بند کرنے کے لیے. ویسے تو ہمیں کہتے ہیں نا کہ جی کوئی جگہ خالی نہ رہ جائے، لیکن مجبوری میں سب بہت سی باتیں ہمیں کرنی پڑتی ہیں کہ اگر ڈرل جاری رہی اور پورا کفن خراب ہو گیا تو پھر آپ کی مسئلہ ایک بن جائے گا نا بڑا. ہاں، تو دوبارہ کرنا پڑ جاتا ہے. لہٰذا وہ ٹچنگ سی لگا دیں، کوئی ٹیپ لگا دیں، جو بہتر چیز ہو وہ آپ استعمال کر لیں اتنی جگہ پر. اور جو کھانوا کرتی ہے وہ زخم ہوتا ہے اس کے اوپر کوشش کریں کہ اس کو زخم کو تکلیف نہ دے، آرام سے. خون نکل رہا ہے تو وہ ٹیپ لگا دیں، لیکن اس کو کوشش کی جاتی ہے کہ ہاں یہ احتیاط ضروری ہوتی ہے ہر میت کو. حکم ہے تو وہ بتایا نا کہ ٹیپ لگاتے ہیں نا اس مقامات. پٹی وغیرہ بھی کر سکتے ہیں کہ نہیں؟ پٹی وغیرہ کر سکتے ہیں جیسے خون بلیڈنگ زیادہ ہو رہی ہے کسی کے؟ نہیں، وہ اتنی پٹی کی ضرورت نہیں پڑتی، وہ کیونکہ انسان مرتا جاتا ہے، وہ زندہ والی تو نہیں، خون کی روانگی وہ نہیں ہوتی. وہ کچھ جو ہوتا ہے نا بعض وقت گلے سے بھی آ رہا ہوتا ہے، تو آپ کوشش کریں کہ بار بار اسے دھو لیں جب تک وہ، یا ٹیڑھی کر میت کو ٹیڑھا رکھیں تاکہ منہ سے نکل جائے. تو وہ پانی کیونکہ پہلے خون زبان پہ یا منہ پہ ہوتا ہے، پانی ڈالتے ہیں تو وہ پھیل جاتا ہے، تو وہ محسوس ہو رہا ہوتا ہے کہ ہمیں یہ بلیڈنگ جاری ہو رہی ہے. ایسی نہیں ہے بات، ہاں اتنا زیادہ نہیں ہوتا وہ. اور یہ ہے کہ اس کو خود ہی وہ رک جاتا ہے میت کے انتقال کے بعد. ہاں، وہ آ چکا ہوتا ہے اس کو ہی ہم ہوگا. تو یہ ہے کہ پہلے یہ جو صفائی ہے، طہارت ہے، اور یہ خون وغیرہ کی وہ اس لیے ہے کہ ہم جب ہمیں تسلی ہو گئی کہ اب ہم اس سے پاکیزگی میں لے آئے طہارت وغیرہ سے، اور سے اب کوئی ایسی نجاست نہیں ہے، تو اب ہم غسل دیں گے. تو سب سے جی ہاں، یہ ایک بہت سے اوپن ہوا ہوتا ہے، کوشچن آتا ہے، یہ ہماری فقہ میں نہیں ہے کہ ناخون کاٹنا یا شرمگاہ کے بال کاٹنا، یہ ہمارے فقہ میں نہیں ہے، کیونکہ ہم نے میت کو کوئی اذیت نہیں دی. ہمیں حکم نہیں کیا کوئی اذیت. ہم کرمٹ بھی دیتے ہیں تو بڑی احتیاط سے دینا چاہتے ہیں کہ اس کو تکلیف نہ ہو. ہمارا احساس تکلیف کا، اب یہ کہیں کہ میت کو وہ تو مر گیا تکلیف نہیں ہوتی، لیکن ہمارے تصور ہمارا تو لہٰذا ایسی جسمانی کیفیت میں وہ مر جاتا ہے، تو اس میں ایسی ضرورت بھی نہیں پڑتی ان سوالات کی ہمیں عمل کی. تو اب ہم جب تسلی ہو گئی طہارت کی نجاست دور کر دی، تو اب ہم غسل شروع کریں گے، جس سے 3 غسل کہتے ہیں. سب سے پہلے ہم کریں گے غسل کے لیے نیت. غسل دیتا ہوں، جو دے رہا ہے وہ بھی، جو ساتھ ہے وہ بھی نیت کرے. غسل دیتا ہوں حاضر میت کو آب صدر سے واجب قربتاً اللہ. غسل دیتا ہوں حاضر میت کو آب صدر سے واجب قربتاً اللہ. اس میں ہم 5 شرمگاہ کو ڈھانپنے کے لیے ہیں. ہم چھوٹا کوشش کریں، ہر کام میں احتیاط ضروری ہے. زیادہ نہیں اگر ہو گیا نا، اب یہ ذرا بڑا ہے، ہمیں ضرورت میں گھٹنے بھی دھونے ہیں، تو ہم اس کو
تھوڑا سا کم کرنا ہے, کوئی یہاں سے بنیادی نہیں ہونی چاہیے, شرمگاہ بنیادی نہیں ہونی چاہیے, بنیادی نہیں ہونی چاہیے. یہ آپ بہتر سمجھتے ہیں. یہ تو پڑا ہی رہے گا. نہیں, بعض جگہ پر یہ ہے, یہ کا سوال جو ہے نا وہ یہ ہے کہ ہمارے پاس اگر کپڑے 3 دباتے ہیں تو یہ ہم کپڑا چینج کریں گے, ٹھیک ہے, نیا کپڑا رکھیں گے اور اس کے بعد نہیں ضروری نہیں ہے, آپ پھر بھی بدل بھی سکتے ہیں. ہاں, ہر غسل کے بعد بدل سکتے ہیں. اگر آپ کے پاس کام ہے تو پھر ہم ایک ہی رکھیں گے. پہلا بھیجا یہ نجاست کا یہ ختم کر دیا نا, اس کے بعد ہم دوسرا غسل دے رہے ہیں 3 وہ اس میں دے دیں گے پھر دوسرے میں. یہ سوالات اگر آپ بعد میں کریں تو بہتر ہے, کیونکہ جو عمل ہے نا وہ درمیان میں رہ جائے گا. یہ اتنا ہی کافی ہے کہ ہم یہ رکھتے ہیں شرمگاہ کے اوپر پردے کے لیے. باقی ابھی دیکھیں یہ سوالات آپ پہلے شروع کر دیں گے نا تو آپ غسل بھول جائیں گے, یہ بچے بھول جائیں گے. آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں, سوالات سے نہیں مجھے یہ ہے کہ بھول جائیں. تو اس میں یہ ہے کہ نجاست کو ہونے کے بعد ہم نے نیت کی ہے کہ غسل دیتا ہوں آپ صدر سے, بیوی کے غسل کا پانی جو ہوتا ہے آپ صدر اسے دیتا ہوں واجب جلدات جو ساتھ ہے وہ بھی دے گا, اب نیت کرے گا وہ دے رہا ہے وہ, کیونکہ 1 سے 2 بندے دے رہے ہوتے ہیں. پھر اس کے بعد ہم نہیں بات ہے کون سا پانی وہ بتا دیا نا, بیری کے پتوں کا جو بنایا ہوا ہے ہاں وہ اس کو بڑھا لیتے ہیں نا, وہ تو ہم نے بالٹی پانی بڑھا لیا, اس سے زیادہ بنا دیا تھا کہ وہ. تو اس کے بعد ہم زیادہ تر پرانا ہی طریقہ ہے کہ لوٹوں سے بھی ہم لیتے ہیں, جگ ہو جائے لوٹا ہو جائے جو سہولت ہو, تو اس سے ہم یہ ہم پہلے 3 دفعہ چہرہ تمام گردن تک اس کو 1 پھر 2 پھر 3 سر سے لے کر بالوں سے لے کر گردن تک ہم اسے 3 دفعہ پاک کریں گے, ٹھیک ہے. اس کے بعد کہ ہم پھر 3 دفعہ دایاں, دیکھیں میری طرف یہاں پر دایاں ہے, ہم اسے یہاں سے شروع کر رہے ہیں تو اس کو بازو کو ذرا حسن اٹھاؤ پر آپ رہتے ہلکا سا کہ نیچے کیونکہ فرش پہ ٹچ ہو رہا تھا تو یہاں سے ہم نے شروع کیا, اسے بازو پر یہ لیا اور اس کے بعد پھر ہم آدھا جسم آدھا سینہ یہاں سے اور شرمگاہ سے ہوتے ہوئے پانی کو ہم پہلی دفعہ آخری انگوٹھے تک اور اس کو تھوڑا سا پنڈلی کو یا ایڑی رکھی بھی ہے جہاں پانی نہیں پہنچ سکا وہ پہنچانا ہمارا فرض ہے, ٹھیک ہے. ہاں, اسی طرح یہ 3 دفعہ ہوگا, مطلب ہمارا 3 دفعہ ہم نے ادھر دائیں طرف کیا ہے اور 3 دفعہ بائیں طرف کیا ہے. یہ پہلا غسل. جو پانی بچ گیا ہمارے پاس لوٹے میں یا بالٹی میں اس کو ہم سینے پر اور یہ شرمگاہ پر ڈال دیتے ہیں, وہ پانی تو اس کے بعد ہم یہ 3 دفعہ دینے کے بعد اس سائڈ پہ جا کر دائیں کو رکھتے ہیں. تو اس سے ہم یہ 3 دفعہ پورے سے نیچے تک پانی ڈالتے ہیں, ایسے ایسے یہ 3 دفعہ ڈالا. اور اس کے بعد ہم نے اس کو نیچے پھٹا ہے, یہ سلیب ہے, اس پہ بھی 3 دفعہ ڈال دیتے ہیں. اوپر کا جو پانی آیا ہے وہ نیچے سے ہٹ جائے, ورنہ وہی پھر دوبارہ لگ گیا تو پھر اس کو. اسی طرح ہم بائیں طرف کرتے ہیں. 3 دفعہ ہم نے ادھر ڈالا تو پھر اس وقت میت کو کرمن دے کے پھر تیسری اسی وقت ڈالنا ضروری ہے یا بعد میں ڈالنا؟ اسی وقت 3 دفعہ کر لیں تو بہتر ہے, وہی بہتر. اسی طرح ادھر سے ہم 3 دفعہ اسے جو کیا اور پھر کر لیا, اس کے بعد نیچے تک یہ بائیں طرف کا ہوا, پھر کرمن دے لی, کرمن دیے تو اس کا اندر 3 دفعہ کیا ہوگا. ہاں, پھر کر بھی سکتے ہیں آپ ایسا, اور نہیں نہ کریں تو زیادہ سے 3 دفعہ یہ ہوگا. یہ پہلا ہمارا تو سر یہ جب معاشر شروع کیا ہے آپ خود بھی سمجھتے ہیں بات کو, اتنا وہ نہ کریں آپ باریکی میں, بچے بھی آپ باریکی میں نہ جائیں. یہ ہمارا باریکی کی وجہ سے پھر سب بھاگ جاتے ہیں کہ وہ غسل کا بہت مشکل ہے. ایسی بات نہیں ہے, آپ خود آپ کی آنکھیں کام کر رہی ہیں, آپ کے ہاتھ کام کر رہے ہیں,
کہ آپ کہیں دیکھ رہے ہیں کہ پانی یہاں تک نہیں پہنچا, ہم تو انگوٹھے تک پہلے پہنچا چکے ہیں, تو اب ضروری نہیں کہ وہ نیچے سارا آگے تک میں وہ قدر سے لے کر پیٹ کر جو زمین پر فرش پہ ٹچ ہے سلیب پہ یا کھٹے پہ اتنے حصے کو ہم لوگ ہاں. تو اب ہم نے یہ غسل دے لیا, اور کیونکہ بندے اگر ایک ہی بندہ یا دو بندے غسل دے رہے ہیں تو اب دوسرا عمل ہمارا یہ ہے کہ کیمرے میرے اوپر رکھنا, یہ کہ ہم کونیوں تک پہلے 3 دفعہ پانی ڈالیں, اپنی کونی سے لے کر جیسے وضو میں ڈالتے ہیں ویسے ڈالیں, اور پھر دوسرے بازو جو بائیں کونی کو سے ہاتھ تک پانی ڈالیں گے 3 دفعہ یہ پاک کریں. پھر ہم پنڈلی جو ہے دائیں ایک طرف پاک کر لیں, پھر دوسری طرف پاک کر لیں. یہ بھی ہماری پاکیزگی اور غسل میں آ جاتا ہے کہ جیسے اس کی نجاست دور ہو گئی ویسے ہماری بھی جو پانی اس کا میت کا اندر پڑا ہے وہ بھی دور ہو گیا, نجاست دور ہو گئی. اب ہمارا اس کے بعد دوسرا غسل شروع کر رہے ہیں. وہ دوسرے غسل جو ہے وہ اس میں بھی پہلے ہم نیت کریں گے. غسل دیتا ہوں حاضر میت کو آب کافور سے واجب قربتاً اللہ, ٹھیک ہے. غسل دیتا ہوں حاضر میت کو آب کافور سے واجب قربتاً اللہ. اس کا عمل بھی اسی طرح ہے جس طرح ہم نے پہلا عمل آب صدر سے کیا ہے. 3 دفعہ سر دھوئیں گے اور گردن تک, اور 3 دفعہ بازو اور انگوٹھے تک دائیں طرف, 3 دفعہ بائیں طرف انگوٹھے تک, پھر اس کے بعد دائیں طرف کی کرمٹ دے کر یہاں تک کوڑے تک آ جائیں, اور یہ 3 دفعہ نیچے سے پانی گزار دیں, اور اسی طرح بائیں طرف سے ایسے کرمٹ دے کر دیں. تو یہ غسل ہمارا دوسرا مکمل ہو جاتا ہے, ٹھیک ہے. آب کافور کا مکمل ہو گیا. 3 غسل ہیں جس میں دوسرا مکمل ہو گیا. تیسرا جو ہے پھر میں وہی عمل کروں گا اپنے لیے کہ کونیاں دھوؤں گا دائیں, اور پھر بائیں دھوؤں گا, پنڈلیاں پاؤں تک دھوؤں گا, اور دائیں اور بائیں. یہ میرا بھی نجاست جو ہے وہ دور ہو جائے گی, اور میں تیسرے غسل کی طرف آ جاؤں گا. تیسرا غسل کا کے نام بدلے ہوئے ہیں آب خالص, آب خاص, اور یہ پانی نلکے کا جو ہوتا ہے یا صاف ہے جو آپ پیتے ہیں, پاکیزہ پانی, صاف پانی. اسے آب خاص کا مطلب ہے کہ اس میں جیسے پہلے ہم نے بیری کے پتوں کو مکس کر لیا وہ اب خاص نہیں رہا, کافور کو مکس کر لیا وہ کافر. اگر کوئی بھی شے اس میں مکس کر دیں گے تو وہ خاص نہیں رہے گا, خالص نہیں رہے گا. لہذا پائپ سے یا لوٹے سے پھر اسی طرح نیت کریں. غسل دیتا ہوں حاضر میت کو آب خالص کے واجب قربتاً اللہ. 3 دفعہ ہم یہ چہرہ سر اور گردن 3 دفعہ پانی ڈالیں گے, اور اس کے بعد 3 دفعہ دائیں طرف انگوٹھے تک, 3 دفعہ بائیں طرف انگوٹھے تک, ٹانگ کے انگوٹھے تک, پھر اس کے بعد کرمٹ دے کر پیچھے, اور پھر اس کے بعد دوسری طرف کرمٹ بائیں کرمٹ, اور یہ ہمارا غسل تیسرا مکمل ہو گیا. اور یہ اس کے بعد پھر میں خود بھی جو غسل دے رہا ہوں تو وہ کونیوں تک ہاتھ بازو دھوئیں, پنڈلیاں دھوئیں, تو میں پاکیزگی میں بھی آ گیا. یہ ہے جو غسل دے رہا ہے وہ اب اپنا بھی سکتا ہے, کیونکہ پاکیزگی, کیونکہ اگر یہ بہت سے لوگ یہ وہم میں ڈال کہ جو غسل دے رہا ہے وہ ہٹ جائے, اب ہم آ رہے ہیں, اب وہ آنے والے جو ہیں وہ درخواست میں ہیں, ہم لوگ کفن نہیں آتا, جس نے غسل سیکھا ہے وہ کفنانا بھی سیکھا ہے, لہٰذا وہ بہتر ہے وہ پاک ہو گیا. وہ غسل مس میت جو ہے وہ واجب ہے, لیکن وقتی طور پر علماء اکرام کہتے ہیں آپ ایسی حالت میں نماز بھی پڑھ سکتے ہیں, نماز جنازہ, ٹھیک ہے. یہ ہمارے 3 غسل ہو گئے. اگر اس میں سے کوئی اور پھر بعد میں ہم نے یہ کرنا ہے, یہ ہم نے 3 غسل کے بعد بدل لینا ہے کپڑا, اور دوسرا لگا لیں, تیسرا لگانا ہے آپ کے پاس تیسرا کپڑا ہے وہ بھی آپ لگا سکتے ہیں. تو اور ایک کپڑا اور فالتو ہوتے ہیں, کفن میں سے بچ جاتا ہے کپڑا کافی, تو اس سے ہم کیا کریں گے, جسم کا پانی خشک کر دیتے ہیں, تولیہ کی جگہ, ٹاول کی جگہ ہم اسے استعمال کرتے ہیں تاکہ ہمارا کفن جو ہے ہم جب کفن میں رکھیں گے تو کفن نہ گیلا, ٹھیک ہے نا. تو یہ ہمارا غسل مکمل ہو گیا. اگر اس میں سے نوجوانوں میں سے کوئی سوال ہے تو جلدی سے جو واجب غسل دیے ہمیں
जी इससे पहले भी हमने साफ किया है जी उसके बाद नहीं कि निजात तो नहीं ना गुसाल को गुसल की जरूरत नहीं बस आम इसका नहीं देगा नहीं, पहले हमने निजाजत क्यों की है, 3 गुसल दे दिए मैयत को, हमने 3 दफा वो जो कोनियाँ वगैरह होती हैं कि हम इसका वर्क कर सकते हैं, काम अमल करते रहेंगे कफन तक, और इसके बाद जो है हम पर गुस्ले मसे मैयत वाजिब है, वो हमने करना है, बाद में करना है। बाद में करने रियायत इतनी है कि हमें आप नमाज पर भी कर सकते हैं। अब तो और कोई ऐसा कोई सवाल आपका जो हो रहा है? ठीक है। अल्लाह